سر، ایک طرف وزیراعظم کل سعودیہ گئے اور والیانہ استقبال ہوا، اور آج قطر میں باقاعدہ شاہی استقبال ملا. وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل وردی میں ایران گئے اور ایرانی وزیر خارجہ کو وردی میں سلیوٹ کیا، اور سید عاصم منیر کو ایرانی افواج نے باقاعدہ سلامی دی. یہ سفارتی سائن کیا بتاتے ہیں؟ کیونکہ جب ایرانی قیادت پاکستان بھی آئی تو فیلڈ مارشل نے وردی میں ان کا استقبال کیا، جبکہ جے ڈی وینس کا سویلین ڈریس میں استقبال کیا گیا تھا. یہ علامتی معاملات ہیں. میں پورے طریقے سے نہیں سمجھ سکتا کہ اس کا کیا منطق ہے، لیکن یہ ہے کہ ایران کے ساتھ بھی ہم نے اس جنگ کے دوران یکجہتی کا اظہار کیا ہے. خاص طور سے جب یہ حملہ ہوا تھا تو ہم نے ایران کے عوام اور حکمرانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا تھا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ سلامتی کونسل میں بھی اور ویسے بھی یہاں اسلام آباد سے اس حملے کی مذمت کی تھی. اور ایک یہ بھی تھا کہ پاکستان کے طیارے ایرانی قیادت کو، ایرانی وفد کو یہاں لائے تھے اپنی حفاظت میں، تو میرا خیال ہے کہ اس کا ایک جنگی پہلو بھی تھا. دوسرا یہ ہے کہ نائب صدر جے ڈی وینس جو ہے ان کے ساتھ جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر رابطے میں تھے، اور ایک شب بھر انہوں نے بہت سے مذاکرات کیے، تو اس وجہ سے وہ سویلین کلوز میں چلے جائیں گے. میں اس سے زیادہ تجزیہ نہیں کر سکتا. لیکن یہ بات صحیح ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے جو آؤ بھگت کی گئی ہمارے وزیر اعظم کی خلیجی ریاستوں میں، وہ بھی ایک اعلیٰ سطح پہ ہے. یعنی پہلے بھی ہمارے بڑے اچھے قریبی اور دوستانہ مراسم ہیں، لیکن اس ثالثی کی وجہ سے، اس تعمیری کردار کی وجہ سے ہماری عزت اور بڑی ہے خلیجی ریاستوں میں. اور وزیر اعظم ایک بہت ہی نوبل مشن کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں. یعنی خلیجی ممالک اب پاکستان کو برادر ملک کے روایتی خانے سے نکال کر ایک اسٹریٹیجک ڈیفنس اور اکنامک پارٹنر آپ کہہ سکتے ہیں کہ تسلیم کر چکے ہیں. صحیح کہا ہے آپ نے کہ وہ یعنی سعودی عرب کا تو ہے اسٹریٹجک پارٹنر، اور قطر کے ساتھ بھی ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں. پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے اور خود ان کی قیادت کے فیصلوں کی وجہ سے 3 ممالک کے وزرائے خارجہ نے ایران کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پہ رابطے کیے ہیں. فیصل بن فرحان سعودی عرب کے، اس کے بعد یو اے ای کے نائب صدر، اور قطر کے وزیر خارجہ نے اپنے ہم منصب سے یعنی ایرانی ہم منصب سے بات کی ہے. یہ لوگ جو ہے جو اس علاقے کے قائدین ہیں وہ بڑے کھیل کو سمجھ گئے ہیں، بگر گیم کو، گریٹ گیم جسے آپ کہیں گے. تو گریٹ گیم یہ ہے کہ، اور وہ اسرائیل کی ہے کہ کسی طریقے سے یہ مسلمان ریاستیں جو خوشحال ترین تھی اور محفوظ ترین تھی، خاص طور سے میں خلیجی ریاستوں کا ذکر کر رہا ہوں، اور وہ ایران کے ساتھ متصادم ہو جائیں، تو ایک تو ایران جو ہے ایک بحیثیت ریاست منتشر ہو جائے گا اور یا اس میں بہت کمزوری آ جائے گی، اور دوسری طرف جو ہے خلیجی ریاستوں کو جس طریقے سے معاشی گہوارہ سمجھا جاتا تھا اور اس کے بعد سلامتی کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا، وہ صورتحال بھی بدل جائے گی. اس میں پھر نیٹ بینیفیشری اسرائیل ہوگا. لہٰذا یہ ہے کہ یہ یہاں جو ہے بہت شعوری کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اس جنگ سے کیسے بچا جائے، اور جنگ کے بعد جو ہے کیسے منصوبہ بندی کی جائے تاکہ مجموعی طور پر اس علاقے میں نہ صرف امن و سلامتی قائم ہو، بلکہ ایران اور ان خلیجی ریاستوں کے درمیان، اور پاکستان اس میں شامل ہے، پورا مغربی ایشیا شامل ہے، اس میں تعاون ہو. مغربی ایشیا میں زیادہ تر ریاستیں جو ہے مسلمان ریاستیں ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اکا دکا جو ہے ان کو چھوڑ کے تو ساری کی ساری مسلمان ریاستیں ہیں. تو ان میں تعاون بڑھے اور اس کے بعد معاشی ترقی اور امن و سلامتی کی فضا قائم ہو. بالکل صحیح. سر، اب دوحہ اور ریاض کے بعد پرائم منسٹر کا رخ ترکیہ کی طرف ہے، جہاں وزرائے خارجہ کا اہم اجلاس بھی سکیجول ہے. کیا پاکستان، سعودی عرب، قطر اور ترکیہ مل کر ایک ایسا نیا ماڈل، یا آپ کہہ لیں ایک ایسا نیا مڈل ایسٹ بلاک ترتیب دے رہے ہیں جس کا محور اور مرکز اسلام آباد ہوگا؟ یہ کہنا مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ ترکی، مصر اور پاکستان مل کر جو ہے ایک قسم کی ثالثی کر رہے تھے. پاکستان نے پہلے ان 2 ممالک کا اعتماد حاصل کیا، سعودی عرب کو بالخصوص بلایا، تو پاکستان ایک اعتبار سے ایک پیوٹل سٹیٹ بن رہی ہے کہ اگر ان کے باہمی اختلافات ہیں، خلیجی ریاستوں کے باہمی اختلافات ہیں یا خلیجی ریاستوں کے اور ایران کے اختلافات ہیں، تو ان اختلافات کو بھی مٹانے کی کوشش کر رہا ہے. جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان اختلافات کو مٹانے کے لیے یا کم کرنے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. تو پاکستان کو اس طریقے سے فارملی کوئی مرکز کہے نہ کہے، پاکستان کی کارکردگی کی وجہ سے اس کی سارے علاقے میں اہمیت بڑھ گئی ہے.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نئی صورتحال، اس نئی مثبت صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا پاکستان اپنی معیشت کو مستحکم کر سکتا ہے، اور اس کے لیے جو نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں کیا ان مواقع سے سرمایہ کاری یہاں لا کے پاکستان کے اندر جذب کر سکتا ہے، اور اس میں یہ کہ یہ نہ صرف ایک راہداری ہو تجارت کے لیے یا اس سرمایہ کاری کے لیے، بلکہ منزل ہو۔ اور یہ اگر ہم فیصلہ کر لیں گے اسٹریٹجک پلاننگ کے ذریعے، تو ہم پاکستان کے عوام کے لیے، 25 کروڑ عوام کے لیے خوشحالی اور استحکام کے دروازے کھولیں گے اور دروازوں کو وسیع کریں گے۔ there would be new opportunities for that۔ صحیح۔ اور سر کل ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک حیران کن کارڈ کھیلا ہے کہ وہ ابنائے ہرمز کو مستقل کھول کر چین کو تجارتی سہولت دیں گے، اور وہ جلد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیجنگ کا دورہ بھی کریں گے۔ کیا ٹرمپ کا میک امریکہ گریٹ اگین اب میک چائنا پارٹنر کی طرف مڑ رہا ہے، اور اس میں پاکستان کا مقام کہاں ہے؟ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اگرچہ جو ہے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ امریکہ اور چین کی دشمنی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے تجارتی اور سرمایہ کاری کے بہت مضبوط تعلقات ہیں۔ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر انحصار کرتے ہیں، اور اگر اس میں سے ایک بھی ناکام ہو جائے یا اس میں ترقی کم ہو جائے تو دوسرا ایک دم اس سے متاثر ہوگا۔ یہ دنیا کے سب سے بڑی اکانومیز ہے۔ امریکہ جو ہے 29 ٹریلین کے قریب ہے جو جی ڈی پی ہے امریکہ کی، نامنل جی ڈی پی، اور جو چین کی ہے وہ تقریباً 20 ٹریلین سے اوپر ہے۔ ان کے درمیان جو وقفہ ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ امریکہ کی بہت وسیع پیمانے پر سرمایہ کاری چین میں ہے، اور چین کی سرمایہ کاری امریکہ میں ہے۔ تو اس باہمی انحصار کی وجہ سے وہ ویسے ہی پارٹنرز ہیں، اگرچہ وہ ان کے نظریاتی اختلافات ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کا ایک اسٹریٹجک کمپٹیشن شروع ہو گیا کہ کس کا زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ چین بھی جو ہے نئی ابھرتی ہوئی قوت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آبنائے ہرمز ہے، اس کا جو آج بھی جو پریس بریفنگ سے پیٹ ہیگست اور جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف نے کہی ہے کہ چین کو بھی انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ وہاں کے ان کے بھی جو آئل ٹینکرز وہاں سے آبنائے ہرمز سے گزریں گے، یا جو لکیر کھینچی ہے وہاں گلف آف عمان میں، اس سے آگے نہیں جانے دیں گے۔ اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پیسیفک اوشن ہے، اس میں بھی وہ نظر رکھیں گے، انٹرنیشنل واٹرز میں بھی، یعنی بحیرہ ہند میں، بحیرہ عرب میں اور پیسیفک اوشن میں وہ نظر رکھیں گے کہ کوئی ڈارک فلیٹ جہاز، جو مطلب ہے چین کے لیے تیل لے جا رہے ہوں لیکن دوسرے ملکوں کے جھنڈے اڑا رہے ہوں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اب میں آخری اس کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے یہ پوچھا کہ اس میں دوسرے لفظ میں اس کے خلاصہ کر دوں، جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ ایک طرف جو ہے اس قسم کے جیسچرز کیے جا رہے ہیں چین کی طرف، اور دوسری طرف جو ہے جو فوجی کارروائی ہے اس کا ایک نشانہ چین بھی ہے۔ تو یہ ملے جلے حالات ہیں۔ آپ کا دوسرا سوال جو تھا وہ یہ پاکستان سے متعلق، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا 60-70 سال کا تجربہ ہے جس میں اس نے امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات میں توازن برقرار رکھا ہے، اور یہ توازن کی پالیسی وہ برقرار رکھے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال مارکہ حد کے بعد پاکستان کی اہمیت امریکہ میں بڑھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چین میں بھی پاکستان کی عزت بہت بڑی، اور چین اور پاکستان کے تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ گزشتہ برس جب پاکستان جیتا تھا جنگ میں، تو پاکستان اور چین دونوں جیتے تھے، کیونکہ پاکستان نے بیسیکلی یا چینی ٹیکنالوجی استعمال کی تھی، پاکستان کا سکل تھا اور ٹیکنالوجی چین کی تھی۔ بالکل صحیح۔ سر لاسٹ کوسچن، آپ صدر رہے ہیں آزاد جموں کشمیر کے اور کشمیریوں کی نبض بھی جانتے ہیں، کیا پاکستان کا یہ نیا عالمی روب اور دبدبہ اور ڈرائیونگ سیٹ پر آنا مسئلہ کشمیر پر عالمی برادری کے سرد رویوں کو بدلنے میں کوئی فیصلہ کن کردار ادا کر سکے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ دھڑکا اس وقت ہندوستانی قیادت کو ہوگا، کیونکہ ان کو یہ ہوگا کہ یہ کہاں پاکستان پہنچ گیا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو اس کو اب روکنا بھی مشکل ہے۔ امریکہ اس کی حمایت کرتا ہے، چین اس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، یہ اسلامی ریاستوں میں اس کی شہرت ہے، اس کے بعد یورپ اور روس جو ہے اس کی حمایت کر رہا ہے۔ تو ان کو یہ خطرہ ہوگا کہ یہ پاکستان اپنی سیاسی سپیس کو کرتے ہوئے
اگر مسئلہ کشمیر کو عالمی ایجنڈے پہ دوبارہ رکھ دیتا ہے جیسے کہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ برس مارکہ حق کے بعد رکھا تھا تو اور ہمارا موقف کیا ہے کہ جنگ و جدل نہ کریں، آپ مذاکرات کریں اور کشمیریوں کو ان کا حق دیں اور ان کے اوپر ظلم و ستم ختم کریں، اور بین الاقوامی قانون کے مطابق، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو بیس تو پیدا ہوئی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان جب اس فرض سے فارغ ہوتا ہے، اگر وہ خدا کرے کہ وہ جنگ بندی کروانے کامیاب ہو جائے، تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں دوبارہ اثر نو جد و جہد کا آغاز کرنا چاہیے، سیاسی جد و جہد کا آغاز کرنا چاہیے۔